پوچھا گیا حضور قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو عرض کی حضور اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی رکھی گئی ہے۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا حضور اون کا کیا ہے؟ یعنی جانور کے بڑے بال ہوتے ہیں، جس طرح بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، لیکن جو بھیڑ ہے اس کے تو اتنے بال ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کا فوراً خیال اتر گیا، انہوں نے کہا حضور اون کا کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی رکھی گئی ہے، اور فرمایا گیا پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہیں، ہر عضو کے بدلے آتش دوزخ سے نجات عطا کر دی جائے۔ تو ان قربانیوں کو راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ قربانی میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر اس کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر قربانیاں رہی اور راہ خدا میں انہوں نے قربانیاں پیش کی، لیکن یہ قربانی منسوب خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، وہ اس لیے کہ قربانی کو جس نقطہ کمال تک حضرت ابراہیم نے پہنچایا، کسی نے گیہوں کی قربانی پیش کی، کسی نے چند سر جو راہ خدا میں قربان کیے، کسی نے بکری پیش کی، کسی نے دمبا پیش کیا، کسی نے اونٹ ذبح کیا، کسی نے گائے ذبح کی، کسی نے مال پیش کیا، کسی نے کوئی قربانی پیش کی، لیکن خلیل اللہ، اللہ کا وہ جلیل القدر نبی ہے جس نے اللہ کی قربت کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لب بام نہیں تھا، لیکن یہ خواب دیکھتے ہیں کہ سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر منا کی وادی نے وہ منظر دیکھا کہ بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لیے اپنے نونہال فرزند کی گردن پہ چھری رکھ کے اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ یار اگر ہمیں اتنا کہا جاتا کہ تم کرو گے مینڈا ہی ذبح، لیکن اس سے قبل اپنے بیٹے کو ایک بار لٹانا ضرور ہے اور اس کے نازک گلے کے اوپر چھری رکھنی ہے، پھر اٹھا لینی ہے، پھر مینڈا ذبح کرنا ہے، تو مجھے بتاؤ کوئی ماں، کوئی باپ مصنوعی ہی صحیح اس سے بھی گزرنا اس کے لیے محال ہوتا کہ بیٹے کو لٹایا جاتا، گردن پہ چھری رکھی جاتی، پھر کھینچ لی جاتی اور دمبا تیار کھڑا ہوتا، اس کو پتا ہوتا کہ میں نے ذبح اس کو نہیں کرنا، ذبح اس کو کرنا ہے، پھر بھی سہانے روح تھا یہ منظر اور قیامت خیز تھا یہ منظر۔ لیکن خلیل اللہ کو تو کہا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو گے، اور وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ امتحان کو ہمالیہ کے کلیجے پہ ڈال دیا جاتا، اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، چٹانوں کی صلابت بھی اس کو گوارا نہ کر پاتی، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹکڑے ہو جاتا اگر ان کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جاتا۔ لیکن خلیل اللہ نے نہ صرف اس کی حامی بری بلکہ کر کے دکھایا اور کہا کہ ابراہیم ہم تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر جس طرح عید قربان کے موقع پر آپ اس سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، 100 قربانیاں لوگ راہ خدا میں جن کو اللہ نے توفیقات دی ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور منا کی اس قربان گاہ میں جو حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت ذبیح اللہ کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے اور عملاً ان کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ دمبا لایا گیا اور پھر اللہ نے حضرت ذبیح اللہ کو بچا لیا، اس لیے کہ ان کی پیشانی میں محمد عربی کا نور رکھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آگے منتقل کرنا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا اور وہ امتحان میں سرخرو ہوئے، 33% نمبر نہیں لیے، 100% نمبر لیے، کامیاب اور مامراد ہوئے۔ کہا ابراہیم تو نے حد کر دی، اب دیکھ میلے کیسے لگتے ہیں اس قربان گاہ پہ۔ 40 لاکھ اگر حجاج ہوتے ہیں، چلو کوئی ایک دیتا ہے لیکن 5 10 بھی پیش کرتے ہیں، اور عرب شیوخ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 100 قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اگر 40 لاکھ حجاج ہیں تو میں بہت بھی کم لگاؤں تو 2-3 کروڑ قربانیاں تو اس قربان گاہ پہ ان 3 دنوں میں ذبح ہوتی ہیں۔ اے خلیل اللہ تو نے حد کر دی، لیکن میلے لگا دوں گا تیری گزرگاہ پہ۔ کیسا پروٹوکول دیا، کیسا اعزاز دیا۔ پوری دنیا کے اوپر یہ قربانیوں کے جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، منڈیاں سجی ہوئی ہیں، اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ کوئی چھریاں تیز کر رہا ہوگا قربانی کے لیے، قصاب الگ تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی خریدنے جا رہا ہوگا، کوئی بیچنے جا رہا ہوگا، کوئی ان کو منتقل کر رہا ہوگا، کوئی چارہ سپلائی کر رہا ہوگا، کوئی دانے دے رہا ہوگا، کوئی کھالوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا، کوئی کلیکشن کر رہا ہوگا، کوئی بیچ رہا ہوگا، کوئی خرید رہا ہوگا۔ اتنی زیادہ کام بڑھ گئے ہیں، تو یہ کیا ساری دنیا ادھر لگ گئی ہے۔ کہا اے خلیل تو نے بھی حد کر دی تھی، کائنات میں ایسے کوئی کرتا دیکھا نہیں گیا، لیکن دیکھ تیری گزرگاہوں پہ اور ان ایام، ان لمحوں پہ ہم نے ایسا میلہ لگایا ہے
کہ عید قرباں بھی پڑھی جائے گی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، اور تیری سنت پہ جانور بھی ذبح کیے جائیں گے رب کے نام پر۔ منا کی وادی چمک رہی ہے اور سلامتیاں اتر رہی ہیں، اور یہ سلامتیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز میں روز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہ اکبر۔ درود بھی پڑھا جاتا ہے ابراہیم پر ہماری نمازوں کے اندر۔ اور پھر عید قربان کا موقع تو کیا خراج پیش کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو۔ تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو خوش دلی سے ادا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس فریضے کو ادا کرنے کی خلوص کے ساتھ توفیق ارزانی کرے۔ 8ویں ارب میں داخل ہو چکی ہے اور تقریباً 500 سے زیادہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب دنیا کے اوپر پائے جا رہے ہیں۔ 800 ارب دنیا کی آبادی میں 8 ارب دنیا کی آبادی میں 500 مذاہب کا پایا جانا، لیکن میرا اور آپ کا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا یہ نہ تو کسی اتفاق کا نتیجہ ہے، نہ ہم نے کوئی اس کے لیے کوئی ایسی نیکی تھی جو کام آئی، نہ ہم نے ٹوکن لیا تھا کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا غلام بنایا۔ جب ہم آغوش مادر میں آئے تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے۔ جب ہم ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتے تھے، جب مادری زبان سے بھی آگاہ نہیں تھے، حرف و صوت کے مفہوم کو بھی نہیں جانتے تھے، تو مؤذن نے آ کر ہمارے کان میں اذان دی، گویا اس بات کی مبارکباد دی تھی کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے بخت ہیں کہ میں حضور کا غلام ٹھہرا، آپ کے بخت ہیں کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے۔ تو جب اتنی بڑی نعمت غیر مترقبہ مجھے اور آپ کو میسر آئی اور اس کا ہم شکریہ ادا کرنے بیٹھیں تو ساری زندگی بھی حق شکر ادا نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، کسی عمل کا صلہ نہیں ہے، اور کسی اتفاق اور حادثے کا سبب بھی نہیں ہے۔ یہ محض اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا غلام بنایا اور ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں ہماری مائیں ہمیں حضور کے پیار کی لوریاں دیتی تھیں، ہمارا باپ ہمیں حضور کی محبت کے ترانے سناتا تھا، ہماری بہنیں ہمیں حضور کی محبت سکھاتی تھیں۔ اسی ماحول میں ہم پروان چڑھے، تو اس پر ہم اس کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور شکر کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری بجا لائیں۔ جس مقصد کو لے کر وہ مبعوث ہوئے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اس مقصد کے فروغ کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم اپنے آپ کو لگا دیں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کام میں صرف کر دیں کہ اسلام کا غلبہ ہو اور دین کا بول بالا ہو، نفاذ شریعت ہو اور اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اوپر لہرا جائے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں، غلبے کے لیے اسلام اللہ نے دین بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اسلام کو، دین اسلام کو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ ہو، اور وہ انشاءاللہ ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، خود سے پوچھنا ہے کہ اس کام کے لیے، اس مقدس امر کے لیے ہمارا ورک کیا ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا اسلام کے غلبے کے لیے ہماری کوشش صرف ایک جلسہ ہے، ایک جلسے کی سماعت ہے، ایک جلوس نکال لینا ہے، جھنڈیاں لگا لینا ہے، چراغاں کر لینا ہے،
مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا ہے، مسلمانوں والا نام رکھ لینا ہے، یا اس کے لیے ہم نے کچھ اور بھی کر رکھا ہے؟ اگر کیا ہے تو بہت مبارک، اور اگر نہیں کیا تو آج کی مجلس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ نے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ پورا بھی ہو کے رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وعدے کی تکمیل میں ہمارا اپنا حصہ کتنا ہے؟ وہ میں آپ کا حساب نہیں کرتا، آپ میرا حساب نہ کریں، لیکن ہم اپنا حساب تو کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے ہمارا کردار کس قدر ہے، کتنا ہے، کس حد تک ہے، زبانی کلامی ہے یا عملی ہے، دیر پا ہے، مؤثر ہے، فعال ہے، یا ہمارا صرف ایک وقتی طور پہ کسی ایسے جلسے میں شامل ہو کے 2 لمحوں کے لیے تفکر کر لینا ہے۔ باقی اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ اسلام کو غلبہ دے گا، اور ارشاد کیا کہ پتھر، اینٹ اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ وہ وقت حضور نے فرمایا آنا ہے پوری دنیا کے اوپر، کوئی ایک خیمہ بھی ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ اون کا بنا ہو، چاہے وہ چمڑے کا، پتھر کا گھر بنا ہو یا مٹی گارے کا بنا ہو، اس گھر میں کلمۃ الاسلام ضرور داخل ہوگا۔ گویا اس کا ترجمہ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات میں ایک چھت بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ تو وہ وقت بہر صورت آنا ہے، یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن آج دنیا کے اوپر غلبہ نصارہ کا ہے، آج دنیا کے اوپر غلبہ یہود کا ہے، اور آج ہمارے گھر میں گھس کر کے وہ ہمارے لوگوں کو مار دیتے ہیں اور ہم صرف مذمت کر پاتے ہیں۔ تو کیا ایسے ہی چلتا رہے گا اور ان لوگوں کے لیے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرے گا، یا ہمیں اپنے تن مردہ کے اندر زندگی پیدا کرنی ہوگی، یا ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، ہمیں شعوری طور پہ بیدار ہونا ہوگا، ہمیں امت سازی کا عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نئی نسل کو اسلام کے غلبے کے لیے تیار کرنا ہوگا، ہمیں مقدرات اسلام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ وہ ایسی نسل پروان چڑھائیں، ایسی نسل جنم دیں، ایسی نسل کی تربیت کریں جن کے ہاتھ کے اندر اسلام کے غلبے کا جھنڈا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے پاس وہی نصاب ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دے کے گئے ہیں۔ ہمیں 5 گانا سجدے اگر نصیب ہیں اور نمازوں میں خشوع و خضوع میسر ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں 5 گانا سجدے بھی میسر نہیں ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر میں فرق نماز کو سمجھتے تھے، جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے تبھی پڑھتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق جو تھا، فرماتے ہیں ہمارے ہاں صرف نماز کا تھا، نماز کی وجہ سے ہم پہچان لیتے تھے یہ مومن ہے یا کافر ہے۔ تو میں اور آپ آج دیکھیں کہ کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے 5 گانا سجدوں کی توفیق سے مالا مال کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر ہمیں مالا مال کیا ہے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نمازوں کے اندر خشوع، دل سوزی اور محبت للہیت، اور اس کے اندر مکمل طور پہ خضوع ہمیں میسر ہے یا نہیں ہے، یا کہ ہم صرف وہ ایک رسم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کی حقیقت بھی ہمیں حاصل ہو پا رہی ہے یا نہیں پا رہی۔ اور اللہ نے مذمت کی ان نمازیوں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز سوائے دکھاوے کی ٹکروں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ سو خرابی ہے نمازیوں کی، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں صرف دکھاوا کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے
کہ نماز کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ فحشاء سے روکتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ احساس پیدا کرتی ہے۔ نماز کیا پیدا کرتی ہے؟ نظم و ضبط زندگی میں پیدا کرتی ہے، نظام۔ آپ کو نماز ایک باوقار، حساس، صالح، پاکیزہ مسلمان بناتی ہے۔ یہ نماز کا صلہ ہے، یہ نماز کا ثمرہ ہے، یہ نماز کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ہمیں نماز کے نتیجے میں پاکیزگی نہیں ملتی، عفت قلب و نگاہ نصیب نہیں ہوتی، ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں آتا، ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں رک کے سوچنا پڑے گا کہ نتیجہ تو 100% نماز کا یہی آنے کا ہے جو قرآن نے بتایا ہے، لیکن ہمارے اندر اگر پیدا نہیں ہو رہا تو کہیں کوئی سکم ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو نئے سرے سے اپنی نمازوں کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اور 5 گانا سجدوں کے ذریعے سے ہمیں ایک صالح، پاکیزہ اور ایک حساس مسلمان کی صورت کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا، اور پھر اس نظم کے اندر لوگوں کو شامل کر کے ایک صالح معاشرت کی تشکیل دینے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے جن صالح اقدار کا اور جن اخلاقیات کا حامل دیکھنا چاہا ہے، ہم اپنے اندر اس کا جائزہ لیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب ایک دن وضو فرمانے لگے، اور صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ کائنات میں کوئی ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا جیسے عاشق صحابہ ہیں۔ حافظ شیرازی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ جیسا عاشق میں ہوں ایسا زمانے میں کوئی نہیں، اور پھر کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں۔ کیونکہ عشق کے اندر جو گرمی آتی ہے، عشق کے اندر جو حرارت آتی ہے، وہ حسن کی فراوانی سے آتی ہے۔ حسن جتنا زیادہ ہوگا، عشق میں توانائی، طاقت، زور بھی اتنا ہی۔ تو کائنات کے اندر اگر صحابہ جیسے کوئی عاشق زمانے نے نہیں دیکھے تو حضور جیسا کوئی سونا بھی تو نہیں۔ اللہ نے وہ حسن دیا، لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بھیدے نے، اودی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر تراشا، ایسی صورت بنائی اپنے محبوب کی۔ تو حضور جیسا زمانے میں سونا کوئی نہیں، تو پھر حضور کے صحابہ جیسا عاشق بھی زمانے میں کوئی نہیں۔ چونکہ حسن فراواں ہے تو پھر عشق بھی فراواں ہے۔ تو حضور کے ادب کی جو رعایت کرتے تھے وہ بھی مثالی ہے۔ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے اور وہ اپنے چہرے پہ مل دیتے، اور جسے وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی سے کہا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ اس کو بہا دو، ٹھکانے لگا دو جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس آئے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگا آئے ہو؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور، میں نے کہا کہ حضور کا خون اپنے خون میں شامل کر لوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے، کہ تیرے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے۔
تو یہ صحابہ کی محبت، حضور لعاب پھینکے تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے، پھر وہ چہرے پہ ملتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے یہ محبت کا انداز لوگ داستان پیار کی سنی ہے، لیکن کسی محب نے اپنے محبوب کے لیے ایسا تو نہیں کیا، لیکن یہاں یہ مظاہر محبت کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اب حضور وضو کرتے ہیں تو وہ پانی اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور جن کو میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو آقا کریم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ میں نے تو تمہیں اس کا حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر، ساری باتیں حکم سے نہیں کی جاتی، کچھ کاموں کے کرنے کا تقاضا محبت بھی ہوتی ہے۔ محبت محبوب کو راضی کرنے کے ڈھب خود ہی سیکھ لیتی ہے، خود ہی محبوب کی چوکھٹ پر پہنچنے کے راستے تلاش کرتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دو، ہاتھوں پہ اٹھا لو، چہروں پہ ملو، اپنے بدن سے مس کرو، لیکن تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، یہ ہمارا پیار گوارا نہیں کرتا۔ جو پانی آپ کے بدن سے چھو جائے وہ ہمارے لیے آب کوثر ہے، وہ ہمارے لیے مائے معین ہے، سلسبیل ہے، تو اس پانی کو ہم اپنے چہروں پہ ملیں گے اور سعادت مندی سمجھیں گے۔ آقا کریم نے ان کے اس عمل پر کوئی روک نہیں لگائی، ان کی مذمت نہیں کی، ان کو منع نہیں کیا۔ اور اس موقع کے علاوہ بھی یہ ماجرا کئی بار ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، تو عروہ بن مسعود ثقفی نے اس کے اوپر جو ہے وہ آواز کسی تھی، اس کا جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ تو اب یہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے بھی محبت کرے، تو پھر تمہیں 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں اس عمل پر ہی فوکس کرنے بعد میں آنے والے اور باقی دین ان کی نظروں سے کہیں اوجھل نہ ہو جائے۔ نبی کا منصب ہے کہ وہ دور اندیشی کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو جو نگاہ بینا عطا کر رکھی ہوتی ہے اس سے وہ معاملات کو لوگوں کی تعلیم کے لیے بڑی کشادگی کے ساتھ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر تم چاہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اس کا رسول بھی تم سے وہ محبت فرمائے، تو تمہیں 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے جب بولو سچ بولو، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب کوئی تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو حق مجاورت ادا کرنا، ہمسائیگی کا حق ادا کرنا، ہمسائے کا خیال رکھنا۔ تمہارا یہ عمل مبارک ہے، لیکن یہ 3 عمل تم سے زندگی بھر چھوٹنے نہ پائے۔ جب بھی بولو سچ بولو، تو مسلمان تو سچ بولتا ہے، چونکہ ہمارے آقا و مولا کو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے، تو ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں جب ہمارے آقا و مولا کو دشمن بھی، جان کے دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے۔ اور جس دن حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے حضور کے گھر کا محاصرہ کافروں نے کیا ہوا تھا، اس دن بھی ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی تھی، اور ان کا یہ عمل کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے درپے ہیں، اور آقا کریم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ یعنی ان حالات کے اندر بھی ان کی امانتیں ضائع نہیں ہو پا رہی، اور انہیں بھی یقین ہے کہ ہماری امانتیں ضائع نہیں، ورنہ سب سے پہلے اپنی امانتیں حضور سے لیتے، پھر اس کے بعد اگلی کارروائی کرتے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ہماری امانتیں ضائع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ صادق اور امین نبی کی چوکھٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین،
اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے۔ مسلمان بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے، کوئی کمزور لمحہ زندگی میں آ ہی جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کری جائے، کبھی زندگی کے اندر ایسا مرحلہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ سخی آدمی سے بھی کبھی ہاتھ دبا لیتا ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے۔ ہم سب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہمارے جیسا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس آئینے کے اندر اپنی ایک دفعہ مجھے اور آپ کو تصویر ضرور دیکھنی چاہیے۔ ہماری زندگی سچائی سے جڑی ہے یا جھوٹ اور مکر و فریب سے جڑی ہے؟ تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچ کا عادی ہوتا ہے اور سچائی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور سچ بولنے والا ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ جھوٹ بول کے آپ کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جائیں اور اس سے جو مقصد حاصل کرنا چاہے وہ کر بھی لیں، پھر بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ سچ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیں، پھر بھی آپ کو طمانینت قلب بھی نصیب ہوگی۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچ طمانینت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ایک بے چینی ہے، اضطراب ہے، انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی۔ جھوٹا آدمی کروڑوں میں کھیلتا ہو، ہر طرح کی آسودگیاں میسر ہوں، کاروبار بھی اچھا ہو، معاشرے کے اندر بھی اچھی پہچان ہو، لیکن اس کے اندر کی بے چینی، اضطراب ختم نہیں ہوتا۔ اور جو سچا آدمی ہوتا ہے، چاہے غریب ہو، معاشرے میں اسے کوئی جانتا نہ ہو، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، لیکن اندر چین اور سکون اور قرار کی جو دولت ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی۔ اور یہ سنو، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی سمیل نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے، جو عام آدمی تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو ہمارے گھروں میں ہمارے حصے کی رحمتیں دینے آتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت حساسیت عطا کر رکھی ہے۔ وہ بدبو کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے حصے کی جو رحمت دینے آئے تھے، رحمت کا پارسل اٹھائے ہوئے ڈلیوری دینے آئے تھے ہمارے گھر میں رحمت کی، تو وہ بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ کی وجہ سے پھیلتا ہے، اس کی عفونت کی وجہ سے وہ 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بھائی بھی جھوٹ بولے، بیٹیاں بھی جھوٹ بولیں، بہویں بھی جھوٹ بولیں، صبح بھی جھوٹ، دوپہر کو بھی جھوٹ، رات کو بھی جھوٹ، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو فرشتے تو کئی میل دور پیچھے کھڑے ہیں، ان کی رحمت کا پارسل لیے ہوئے، ان کے حصے کا جو ان کے گھر دینا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہیں، اور ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عفونت اتنی پھیل گئی ہے کہ وہ فرشتے شہر سے باہر کھڑے ہیں اور اندر آ نہیں پا رہے ہمارے جھوٹ کی وجہ سے، اور ہمارے ہاں بے قراری ہے، بے سکونی ہے، جھوٹ کی نحوست ہے، سچائی ہے نہیں جس کی وجہ سے وہ رحمتیں وصول ہوں۔ تو ہم اس کو پہلے تو برداشت کرتے رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس۔ عامل صاحب تو بیٹھے ہی اسی کام کے لیے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ میاں تمہارے گھر میں سچائی ہوگی، 5 وقت مصلی بچھے گا، رزق حلال کماؤ گے تو گھر میں برکت ہوگی، وہ تو یہ کہنے سے رہا، چونکہ اس کے پاس تو گاہک آیا ہے، تو وہ کہے گا تم ویلے پر آگے ہو، اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے۔ اب اتنے منگل، اتنے بدھ، اتنے اتوار آپ کو یہاں حاضری کرنی ہوگی، اور پھر وہ ایسا شخص جس کو وضو کا طریقہ بھی بعض اوقات نہیں آتا ہوتا، ان کے ڈیرے آباد ہو جاتے ہیں جھوٹوں کی وجہ سے، کہ گھر میں قرار نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، آپس میں افراد لڑ رہے ہیں،
کسی نے کچھ کر دیا ہے، آتا ہوا پتہ چلتا ہے، جاتا ہوا پتہ ہی نہیں چلتا. تو میاں وہ نحوست ہے جھوٹ کی، وہ بے برکتی ہے جھوٹ کی. اس کی وجہ سے تمہارا گھر جو ہے وہ زحمتوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اس لیے کہ فرشتے رحمتیں لیے شہر سے باہر کھڑے ہیں، ان کو راستہ دیجئے تاکہ وہ رحمتیں لے کے آئیں اور تمہارے گھر کے اندر خوشیاں، خوشحالیاں، سرشاریاں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں. تو جھوٹ کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو گیا، اور نیچے سے لے کر اوپر تک، درجہ چہارم کے ملازم سے لے کر کے 22ویں گریڈ کے افیسر تک، ایک عام شہری سے لے کر کے آیان سلطنت تک سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ سے ہی کائنات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنستے چلے جاتے ہیں مصیبتوں میں، مشقتوں میں، بے چینیوں میں، اضطراب میں. اور ہمارا تاجر بولتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا. تو میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں اور لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، تو اگر جھوٹ سے سودا جو ہے بغیر بکتا نہ ہو، وہ تو جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہے قوم. جاپان دنیا کے اوپر اسی معمورہ ہستی پہ بسنے والی ایک قوم ہے جن کی ماں نے، جن کے باپ نے، جن کے بڑوں نے اپنی اولاد کو جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہونے دی. انہیں پتہ ہی نہیں جھوٹ بھی کچھ ہوتا ہے، اور دنیا کے اوپر ان کا اعتبار قائم ہے. اور ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کا تو کوئی دین نہیں ہے، یا دین ہے بھی تو ان کی تعلیمات کس طرح کی ہوں گی؟ ہمارے تو دین نے ہمیں بتایا کہ تم سچ بولو گے، اور ہمارے نبی کو دنیا صادق اور امین کہتی تھی. تو ہم کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے میلاد کی مجلس سے سیکھنی ہے نماز کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی بھر سچ بولنا ہوگا اور کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہیں جانا ہوگا. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اے صحابہ تم کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرو گے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرو، تو کبھی بھی تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیے، ہم تو کسی کا قرض لے لیں کسی سے تو ہم آرزو کرتے ہیں وہ فوت ہی ہو جائے. قرض لے کے ہم مار کے بیٹھ جاتے ہیں. ضرورت تھی اس وقت منتیں اور ترلے کر کے ہم اس سے قرض لے لیا، پھر بعد میں ہم اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے، اور وہ ہم سے قرض لینا چاہے تو اس کو دلائل دینے پڑتے ہیں کہ مجھے بڑی ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے میں تجھ سے جو ہے وہ قرض واپس مانگ رہا ہوں. اور ہم کتنوں کے قرض دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، زمینیں دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دبا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کو بہت تیر مار لیا. امانت میں خیانت، ہمارا دین تو اتنا حساس ہے، ہمیں فرمایا گیا کہ جب کوئی تم سے بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب ہے وہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کوئی اور نہ سن رہا ہو. تو فرمایا وہ بات بھی تمہارے پاس امانت ہوگی. یعنی اگر تم سے کوئی بات کرتے کرتے ہولے ہولے بولے یا دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات بھی امانت ہوگی، چہ جائے کہ کسی سے لیا ہوا اس کو ہڑپ کر جائے. اور جس نے کسی کی 1 انچ بھی زمین دبائی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آج چلتی ہے تو چلا لو، آج تھانے کچہریاں اس میں میرا سکہ چلتا ہے تو میں جو مرضی کروں، آج کر لیں جو. اس لیے اللہ نے ایک عدالت رکھی ہوئی ہے، ایک دن ایک بڑی عدالت لگنے والی ہے. یہاں سول کورٹ میں مکر فریب سے جیت جاتے ہیں تو آپ کا مخالف جو ہے وہ چلا جاتا ہے جو ہے وہ سیشن کورٹ میں، وہاں جیت جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں، اور سپریم کورٹ تک بھی اگر کوئی جیت جاتا ہے تو چلو دنیا میں جیت جاتا ہے، مکر و فریب سے، رشوت سے، اصل رسول سے، سفارش سے. لیکن سپریم کورٹ سے آگے بھی ایک عدالت ہے جو لگنے والی ہے، جس میں رشوت نہیں چلتی، جس میں انصاف ہوگا، جس میں ترازو کے دونوں پلڑے برابر برابر تولیں گے، جس میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا، حرکات کا بھی اور سکانات کا. تو وہ دن آنے والا ہے. تو کتنا سخت ہے جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ قیامت کے دن پھر وہ حساب جو ہے وہ بے بات کر دے گا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اگر کسی نے کسی کا کچھ دبایا ہوا تو اس دن تو وہ چیز تو دے نہیں سکے گا، وہ تو یہیں چھوڑ گیا ہے.
زمین بھی یہاں چھوڑ گیا، جائیداد بھی یہاں چھوڑ گیا، تو پھر اس دن کیا دے گا؟ اس دن جو سکہ رائج الوقت ہوگا قیامت کے دن، وہ اعمال ہوں گے۔ تو جان چھڑانی پڑے گی اپنے عمل دے کے، اور اگر عمل دے کے بھی جان نہ چھوٹ رہی ہوگی تو پھر اس کے گناہ لینے لگے۔ اور یہ کتنا بڑا کھاتا ہے؟ ایک تابعی کا قول ہے کہ جس نے کسی کے 3 پیسے دبائے، کتنے پیسے؟ 3 پیسے، اس کو اس کے بدلے میں قیامت کے دن 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہیں وہ دینا پڑے گا۔ 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں باجماعت ادا کی گئی وہ دینا پڑے گا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ 1-2 ہزار بھی اگر کسی کا دینا ہوا تو ساری زندگی کی کمائی، حج، عمرے، زکاتیں، سب کچھ 1000-2000 میں چلا جائے گا۔ تو اس بات کے اندر ہمیں اپنے کھاتے کو صاف کرنا چاہیے۔ کسی کی امانت، یہ بعض کا ساری زندگی رشوت لے کے، لوگوں کا مال کھا کے، آخری عمر میں حج عمرہ کر لیا، ٹوپی پہن لی اور اگلی صف میں نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ میں ان کی نمازوں کی توہین نہیں کرتا، جن سے مال لوٹا ہے ان کا مال دینا بھی واجب ہے۔ اس حج سے، اس عمرے سے وہ حقوق العباد جو ہیں ان کی تلافی نہیں ہوگی، وہ تلافی کرنی پڑے گی اور وہ دینا پڑے گا ان کا مال۔ تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی صحابہ کو، وہ یہ تھی کہ تمہاری ہمسائیگی میں اگر کوئی آ بسے تو تم نے حق مجاورت ادا کرنا ہے، ہمسائے کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے اس قدر تاکیدات کی گئیں کہ مجھے لگا کہ ہمسایہ کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا۔ اور قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے سب سے پہلا شخص کسی کی شکایت لے کے حاضر ہوگا وہ ہمسایہ ہوگا۔ سب سے پہلا شخص ہمسایہ ہوگا جو قیامت کے دن کہے گا کہ مالک اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، یعنی اس کی مثل ہوتا ہے، اور اس کی ہمسائیگی کا حق، مجاورت کا حق ہمیں ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ہمسایہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کی دیوار ہماری دیوار کے سامنے ہو، ساتھ لگتی ہو، یا جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے سامنے ہو۔ 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے، اور اگر ہم صرف ہمسائیگی کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو معاشرے کے دکھ مٹ سکتے ہیں۔ کسی بھی علاقے میں 40 گھر ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساجی ہو جائیں، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ رہے ہیں، جب وہ جوان ہوں تو ان کی شادی اپنا ذمہ سمجھیں، ان کے بچوں کی تعلیم اپنی ذمہ سمجھیں، جو غریب ہیں امیر ذمہ داری لے لیں، غریب اور امیر یہ ہمسائیگی کے حق کو ادا کریں۔ صرف اس اسلام کے دیے ہوئے نظام مجاورت جو ہمسائیگی کا نظام ہے اس کو اختیار کریں تو یہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے، یہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے، صالح معاشرہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہم شاید دین کے مفہوم کو نہیں سمجھے، ہم نے چند عبادات کو، سجدوں کو، رکوع و قیام کو دین سمجھ لیا، لیکن وہ اس کو بھی کب سمجھا؟ ہمارے معاشرے کا 80% طبقہ تو نماز سے دور ہے، کوئی 20% لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی 80% تو نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو ہم نے تو اس کو بھی چھوڑ دیا، نظام عبادت کو بھی چھوڑ دیا، اور نظام اخلاقیات جو ہے، حقوق العباد کا جو نظام ہے جو 100% ہر ایک کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے، تو اس کو تو ہم بالکل ہی چھوڑ چکے ہیں، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے توفیق عطا کی۔ تو حضور کے مبارک میلاد میں آنے والوں، آج یہ 3 باتیں بلکہ یہ 4 باتیں اپنے پلے باندھ کے لے جاؤ اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جو کوشش میں ہیں اور پہلے عمل پیرا ہے وہ اس کا حجم بڑھا دیں کہ ہم 5 گانا نماز کبھی بھی ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور ہم کبھی بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں یہ اس شہر کا کتنے فیصد ہیں۔ یہ شہر 1 لاکھ کی آبادی ہے، 2 لاکھ کی آبادی ہے یا کم ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اگر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا
کل سے ہی آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا، یہ مجھے یقین ہے۔ صرف اتنے لوگ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، باقی پورا شہر آ جائے اور وہ عزم کر لے وہ تو الگ بات ہے، صرف اتنے لوگ اگر یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہماری طرف سے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ ہم ان کو اپنا بھائی سمجھ کے ان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا معاشرہ کل سے بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ میں بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ آج کے اس اجتماع کا ایک ایک لمحہ اللہ قبول فرمائے، اور ابھی جامع مسجد گلزار مدینہ کا افتتاح کیا گیا، صوری اور معنوی اعتبار سے بہت خوبصورت مسجد ہے جو مجھے ایک دیہات میں دیکھنے کو ملی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور پھر اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچایا، اللہ اس کے بدلے میں ان کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ جس نے ایک تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، ایک جانور ہے چھوٹا سا کتات، اس کے گھونسلے کے برابر بھی، وہ آدھی اینٹ کا گھونسلہ ہوتا ہے، پوری اینٹ کا نہیں ہوتا، جس نے اس کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، فرمایا گیا اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا گا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ صاحب روح البیاں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ یہ معماران حرم ہیں، تو بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوئے مالک تعمیر کے دوران جو سنگ ریزے، پتھروں کے ٹکڑے، جو چھوٹا چھوٹا میٹیریل، ریت کے ذرے، یہ اتنا کچھ جو ہے وہ بچ گیا ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے دوران تعمیر یہ اتنا میٹیریل جمع ہوا ہے، اس کو دریا میں، سمندر میں بہا دیں، دفن کر دیں، پہاڑوں پہ پھیلا دیں، کیا کریں؟ تو حکم ہوا اس کو تم ایک جگہ مطاف میں جمع کر دو، اس کا انتظام ہم خود کرتے ہیں۔ تو وہ سارا میٹیریل، اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے تھے، ریت کے ذرے تھے، سنگ ریزے تھے، میٹیریل تھا، وہ سارا بکھرا ہوا جمع کر کے مطاف میں ڈھیر لگا دیا گیا۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوا اور اپنا نورانی پر بچھایا اور یہ سارا میٹیریل ان کے پر پہ ڈال دیا گیا۔ پھر وہ اس میٹیریل کو لے کے اڑے، جب افق کے برابر ہوئے تو انہوں نے اپنے پر کو جھٹک دیا، تو وہ سارے ذرے، ریت کے، سنگ ریزے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور کنکر پوری دنیا کے اوپر بکھر گئے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی پتھر کا ٹکڑا یا ریت کا ذرہ گرا تھا وہاں وہاں مسجد بنے گی، اور یہاں بھی کوئی چھوٹا سا سنگ ریزہ گرا تھا، اور آج یہاں خوبصورت مسجد منصہ شہود پہ آئی ہے۔ اللہ اس مسجد کو نمازیوں سمیت آباد رکھے، پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز اور ذریعہ بنائے، اور آپ لوگ جس شوق کے ساتھ تشریف لائے بہتر جزا اجر عطا فرمائے۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ عبد الحکیم کے جملہ دوستوں کو اللہ بہتر صلہ اجر جزا دے۔